الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ حج آیت نمبر 38 تک ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، آج آیت نمبر 39 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کیوں اجازت دی گئی؟ کیونکہ وہ مظلوم تھے نا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے اجازت دی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، اور اللہ وہ تو ان کی مدد کے اوپر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ قتال کی اجازت دی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا جا رہا ہے مسلمانان مدینہ کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتال کی اجازت اب دے دی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سورہ حج کے اندر مختلف موقعوں پر آیات نازل ہوئی ہیں۔ قتال کا حکم مسلمانوں کو مکی دور میں نہیں دیا گیا تھا، اس لیے کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، اور اگر وہاں پر وہ کفار کے نرغے میں رہتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے یا ان سے لڑائی جھگڑے کا معاملہ کرتے تو وہ گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ کر پھینک دیتے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکی دور میں حکم دیا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر اور نماز سے مدد لیے رہو بس، اور اپنے کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، لڑنا نہیں ہے بالکل۔ جب مسلمان مدینہ آ گئے تو اب وہاں پر ان کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بار بار وہ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہمیں آپ، جیسے ان کو پتا چلتا کہ مشرکین مکہ یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، تو ان کے اندر کی جو آگ تھی نا وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا تھا، ان کے اپنے پیاروں سے ان کو جدا کر دیا تھا، ان کو مکہ کی آبادی یا بستی کو چھوڑ دینے پر مجبور کر دیتا، اتنے مظالم اور اتنی تشدد ان کے اوپر کیے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آ کے وہ اس غیظ و غضب کا اظہار بھی کرتے اور وہ کہتے کہ ہم کیوں رکے رہیں، اب ہمیں آپ اجازت دیں اور اب ہم ان کے خلاف لڑیں اور قتال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا۔ پہلی آیت یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، اور اس لیے اجازت دی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور اللہ ایسے مظلوموں کی مدد کے اوپر قادر ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کو نہ صرف حکم دیا بلکہ اس کے بعد سورہ بقرہ جب نازل کی، مدنی دور کی پہلی سورت، ابھی یہاں پہ صرف پہلی ہجری میں ان کو یہ اجازت دی گئی تھی، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ جب نازل ہوتی ہے تو پے در پے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کا باقاعدہ طریقہ، باقاعدہ حکم پوری کی پوری آیات کی صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو سکھایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال کما کتب وہو کرہ لکم، کہ تمہارے اوپر قتال کو لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، اور اب تمہیں اب ناگوار گزرے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جنہوں نے تم سے قتال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو سورہ بقرہ میں یہ بھی فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان سے لڑو جہاں سے ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے قتال کرو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے، یعنی ہر طرح سے ان کو بتایا گیا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ وَقَاتِلُوا فِي
وَقُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو، لڑو، جنگ کرو، اور یہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تو مختلف سورہ بقرہ کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وجوہات بتائیں، طریقے بتائے، اور ہر طرح سے ان کے اوپر قتال کو لاگو کیا۔ اب یہاں ریزن بتائی جا رہی ہے کیوں قتال کرو، صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے، وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے تھے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یعنی وہ لوگ اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، اور اس ایک بات کے اوپر کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس قصور کے اوپر وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ ایک طرح کے لوگوں کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب کے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، ایک قاعدہ ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ کیا کرو، اب تم لوگ ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو، اور وہ اس وجہ سے کہ تم پر ظلم کیا گیا ہے۔ اور ظلم کرنے کے بعد ریزن بھی بتائی گئی کہ ظلم اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ تمہارا نعرہ کیا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تم اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے، تم اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کے اوپر چلنے کے لیے، دین کی حاکمیت کو قائم کرنا، تمہارا صرف ایک ہی مقصد زندگی تھا کہ تم اپنے رب کو راضی کر لو، اس کے احکامات کو اس دنیا کے اوپر لاگو کرو۔ لیکن دنیا ایسا نہیں چاہتی۔ دنیا کیا چاہتی ہے؟ دنیا ہمیشہ ایسے لوگوں کو دباتی ہے، مظالم ڈھاتی ہے، تشدد کرتی ہے، کبھی بھی ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا جو اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا اور آج تک ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے، اور اس بات کے اوپر باقاعدہ طور پر جو کفار کے عناصر ہیں، یا وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ کو رب نہیں مانتے اور جو اپنی باتوں کو لے کر چلتے ہیں اور دنیا کے اوپر اپنی اجارہ داری جمانا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کے حق کے نعرے کو بلند کرنے والے کو دبانے کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اگر اللہ ایک سے دوسرے کو دفع نہ کرتا رہے تو یہ معبدیں، یہ گرجے، یہ سب کچھ مسمار کر ڈالی جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حق کی آواز کو دبانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر ان کو لے کر جانا اللہ کا کام ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ ہمیشہ حق کی آواز کو دبائیں گے، لیکن کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کی آواز کو ہمیشہ دبائے رکھتا ہے؟ نہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب حق کو اللہ تعالیٰ بلند کر کے دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ سارے کے سارے معبد یا گرجے یا مسجدیں جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ کا نام کو، اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے۔ شیطان ہمیشہ ان لوگوں کے اوپر حاوی آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اس کو وعدہ کر کے بتایا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، کہ اللہ البتہ ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ تو مالک کل کائنات ہے۔ وہ تو فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو کوئی نیند آتی ہے، کچھ بھی تو نہیں آتی، وہ تو کہے کن فیکون کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہتا ہے فیکن ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سی مدد کی ضرورت ہے، جس کا وعدہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ کون سی مدد چاہیے اللہ تعالیٰ؟ دین کی اشاعت، دین کی نفاذ، دین کی حفاظت، دین کی تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تھا تو کہا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنے خلیفے، اپنے نائب کو بنا کے دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس نائب نے جا کے کرنا کیا تھا؟ اللہ کی آوازیں کو بلند کرنا تھا، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا تھا، اللہ کے دین کو نفاذ کرنا تھا، اس کی دعوت تبلیغ کا کام کرنا تھا۔ تو یہ جو ہم جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ و نائب بنا کے بھیجا ہے، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین کو، اللہ کی دین کو قائم کرنا، نافذ کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ کی مدد۔ یہ وہی مدد ہے جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو پکارا تھا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار ہے۔
تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ کے مددگار بنیں گے۔ تو گویا یہ ہے وہ اللہ کی مدد کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے یہ صحابہ کرام نے جب مکی دور میں اللہ کے نعرے کو بلند کیا تھا، اللہ کے دین کے احکامات کو قائم کرنے کے لیے ہجرت بھی کی اور ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ پر چلے گئے تھے، تو ایسے لوگوں کی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ کیسی کیسی تکلیفیں آئی تھی، کیسے کیسے انہوں نے گھر بار چھوڑے تھے۔ حضرت ام سلمہ کا واقعہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ یہ وہ ہیں میاں بیوی ابو سلمہ اور ام سلمہ کہ ان کا آپس کا پیار بہت زیادہ تھا، انتہا زیادہ شدید پیار تھا ان کے اندر۔ اور جب یہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو یہ لوگ چلے گئے تھے دوسری ہجرت حبشہ میں، حبشہ کی طرف انہوں نے میاں بیوی نے ہجرت کی تھی۔ پھر کافی سال یہ وہاں پر رہے حبشہ میں اور اپنے اللہ کے دین یعنی اسلام کے اوپر کاربند رہے۔ پھر وہاں ان کے بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کو لے کر یہ لوگ وہاں سے واپس آئے۔ پھر ان کا جب یہ چھوٹا سا بچہ تھا اس کو لے کر یہ واپس آتے ہیں۔ اب ظاہر میاں بیوی جب تک اکیلے تھے اور اتنا ان کا آپس میں پیار اور بھی زیادہ بانڈنگ سٹرونگ ہو گئی تھی، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے یہ۔ اور ان کا حال یہ ہوا کہ جب یہ پہنچے ہیں حبشہ سے واپس تو مدینہ کی طرف ہجرت کا وقت آ چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ اب آپ لوگ یہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ بیت عقبہ ثانیہ ہو چکی تھی اور مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی جب وہاں پر آتے ہیں، اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کی طرف مسلمان ہجرت کر رہے ہیں۔ اب جب یہ جانے لگتے ہیں تو ان کو روک لیا جاتا ہے، ان کو روک لیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، ان کے یہ ام سلمہ جو تھی ان کے میکے والے آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ابو سلمہ کو کہتے ہیں تم نے جانا ہے تو بے شک جاؤ، ہم تو اس کو نہیں جانے دیں گے، ہماری بیٹی ہے ہم اس کو نہیں جانے دیں گے، تم جاؤ، تم نے جانا ہے تو ہم مکہ سے اس کو جانے نہیں دیں گے۔ اب جب ابو سلمہ کو تو بھیج دیا جاتا ہے کہ تم جاؤ، ابو سلمہ وہاں پر بیٹھے ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں کیا نہ کریں، تو وہاں پر آ جاتے ہیں بچہ گود میں ماں کے ام سلمہ کے، اور ادھر سے آ جاتے ہیں ددیال والے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یہ کیا، تم جانے، اگر تم نے نہیں جانا اور تمہارے میکے والوں نے روک لیا تو یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم اس کے ددیال والے ہیں، ہم اس بچے کو پال لیں گے، ہم نے تمہارے حوالے نہیں کرنا۔ اب ابو سلمہ علیحدہ، ام سلمہ علیحدہ، بیٹا جو ہے وہ بچہ چھوٹا سا گود والا بچہ کوئی میرا خیال ہے 2-3 سال کے تھے وہ علیحدہ، اور ماں ہے بلک بلک کے روتی ہے کہ جی مجھے میرا بچہ دے دو، خدا را میرا بچہ مجھے دے دو۔ شوہر بھی چلا گیا، میاں بیوی ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا کہ جب یہ ان کے جب فوت ہوئے ہیں ابو سلمہ تو انہوں نے بتایا حضرت اپنی وائف کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک دعا سکھائی ہے کہ جب کوئی کسی کی بہت ہی پیاری چیز گم ہو جائے اور اس کو وہ تکلیف ہو اور وہ یہ پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو اجر دیتے ہیں تو وہ اجر ہمیشہ اس تکلیف کو یاد کرنے کے بعد جب وہ یہ دعا پڑھتا ہے تو ہمیشہ اس کو وہ یہی اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بڑا حیران ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے بعد جو شخص یہ پڑھ لے کہ اللہ سبحانہ کیا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کو دور کر دے اور اس سے بہتر نعم البدل مجھے تو عطا فرما دے۔ یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ضرور بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی اور میں نے اسی وقت یہ دعا پڑھ لی کہ مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما، تو میں نے یہ دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر نعم البدل مجھے اور کون سا مل سکتا ہے۔ یعنی اتنی محبت تھی ان کے دل میں اپنے شوہر کے لیے، ایسے شوہر کو، ایسے جان چھڑکنے والی بیوی اور شوہر کو جدا کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے بچے جو ماں باپ ہی جو محبت کرنے والے ہوں گے تو ان کا اولاد بھی تو کتنی پیاری ہوگی نا، انہیں ان سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ حال ان کا یہ ہوا کہ روزانہ آ کے وہ چوراہے پہ ماں بیٹھ جاتی تھی اور روتی رہتی سارا دن، اور حتیٰ کہ رات ہو جاتی اور پھر وہ اٹھ کے جو ہے وہ واپس اپنے گھر جاتی کہ ان کے ہی گھر والوں میں سے کسی کو رحم آ گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا ماں جو ہے وہ اتنی بے چین ہے اپنے بچے کے بغیر، تو اس کا بچہ اس کو دو اور اس کو کون جاتی ہے تو جہاں جانا ہے اس نے تو چلی جائے۔ سال گزارا پورا حضرت ام سلمہ نے اپنے بچے کے بغیر، پھر جیسے ہی بچہ ملا ویسے ہی نکل گئی، اور راستے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ نہ سواری نہ کچھ اور، بچے کو بغل میں دبایا اور بس نکل پڑی۔ راستے میں ایک شخص مل جاتے ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، مدینہ سے ہی آ رہے تھے، اور وہ مل جاتے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہاں جا رہی ہیں تو انہوں نے پھر بتایا مدینہ جا رہی ہوں،
وہ غیر مسلم جو بعد میں صحابی بن گئے، انہوں نے ان کو بٹھایا، اونٹ پر بیٹھے اور اونٹ پر ان کو جا کے مدینہ پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر حق پہ جمنے والوں کی مدد بھی کیا کرتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اوپر اتنی مصیبتیں بھی آئیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہوں نے چھوڑا نہیں، انہوں نے نہ جہاد چھوڑا، نہ انہوں نے ہجرت چھوڑی، نہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چھوڑا، نہ انہوں نے اللہ کے نام لیوا ہونے کا کے اندر سے استقامت میں کوئی کمی دکھائی، مطلب انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو جب اتنے استقامت کے ساتھ انسان جڑا رہے، جتا رہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے دین کے مددگار، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ جو میرا مددگار ہوگا میں پھر اس کا مدد ضرور کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک آتی نا حدیث قدسی، جو میرے کاموں میں لگ جاتا ہے پھر میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں۔ تو بس اللہ کے کاموں میں لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی آسانی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے۔ اور پھر جس کو اللہ کی مدد مل گئی اس کو اور کیا چاہیے؟ کیا ہم اپنی قوت یا زور بازو پہ کوئی بہترین چیز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ لہٰذا اللہ کے دین کے اندر جب ہم اپنے آپ کو لگاتے ہیں تو پھر اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے دین کی اشاعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اور وعدہ کیا۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ 3 لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ 3 لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ کرنے والا ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، جان، مال، قلم، زبان، تلوار، ہر طرح سے جہاد کرنے والا ہے اللہ کی راہ میں، مجاہد فی سبیل اللہ کرنے والا۔ دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہ شخص ہے جو بے حیائی سے بچنے کے لیے نکاح کرنے والا، بے حیائی سے بچنے کے لیے جو نکاح کرتا ہے، اللہ نے اس کی مدد کا بھی ذمہ لے لیا ہے۔ آج کہا جاتا ہے لڑکا کماتا ہی کوئی نہیں ہے، اب ہم کس طرح سے اس کی شادی کر دیں؟ بے حیائی سے بچنے کے لیے اگر جاب نہیں بھی ہے اور وہ اس لیے نکاح کے لیے کہتا ہے کہ ماں میری شادی کر دو، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کا ذمہ اٹھا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضروری اس کی مدد کرے گا، لڑکی بھی ملے گی، اس کو گھر بار بھی ملے گا، اور اس کی کاروبار بھی اللہ دے گا، اس کو جاب بھی دے گا، اس کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمارا ایمان ہی نہیں ان باتوں پر آتا۔ مائیں آگے سے کہتی ہیں کہ نہیں ابھی تو نہ گھر ہے، نہ اس کی اتنا کماتا ہے کہ بیوی کو رکھ سکے۔ آج بے حیائی کا دورہ ہر جگہ کتنا ہے کہ لڑکے کیسے اپنی نگاہوں اور چیزوں کو بچا کے رکھیں، بہت مشکل حالات ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے بیٹوں کی، بیٹیوں کی شادیاں کر دینی چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو ہے اس کا وعدہ اٹھایا، ذمہ اٹھایا۔ اور تیسرا وہ ہے جو آزادی کی نیت سے آزادی کے لیے مکاتبت کرنے والا غلام ہوتا ہے کہ وہ مجھے آپ آزاد کر دیں اور میں آپ کو اس کی اتنی قیمت ادا کر دوں گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ آزادی کو چونکہ پسند کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی غلام کی بھی مدد کا وعدہ اٹھایا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو بہت ہی زبردست اور طاقت والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ یہ مہاجرین کی صفات بتائی جا رہی ہیں، یہ ان لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں جو اعلی کلمات اللہ کو بلند کرنے کے لیے، اب اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی دین کے نفاذ کو کرنے کے لیے اپنی سر توڑ کوششیں کر چھوڑتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں کوئی ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، یعنی جب ان کو ایک ریاست مل جائے گی، ان کو ایک خطہ مل جائے گا، کیونکہ انہوں نے تو اپنی جان و مال سے پوری کی پوری زندگیاں کھپا دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے تو یہ کیا کریں گے۔ بہترین حکمرانوں کی صفات بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ، بہترین طریقہ بتا رہا ہے، اور یہ انہی کی صفات ہو سکتی ہیں جن کو پھر اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں گے۔ جب ایسے لوگوں کو زمین میں اقتدار ملے گا تو وہ کیا کریں گے؟ نماز کا قیام کریں گے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو قائم کریں گے۔ وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیں گے۔ ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے منع کریں گے، یعنی غیر اسلامی طریقوں کو نکال کر اللہ کی نفاذ شریعت کو لے کر آئیں گے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مراد کیا ہے؟ نیکی کا حکم دے کے برائیوں کو منع کرنے کے حوالے سے عدالتی نظام کو اسٹرانگ کریں، کسی کے اوپر کوئی غلط معاملات نہ ہونے پائیں، کسی کے اوپر ظلم زیادتی کا معاملہ نہ ہونے پائے، گویا عدلیہ کے نظام کو اسٹرانگ کریں گے۔
امر بالمعروف بھی ہوگا، نہی عن المنکر بھی ہوگا، اور اس طرح سے غیر اسلامی طریقوں کو، رسم و رواج کو نکال کے اس میں اسلامی چیزوں کو لے کر آیا جائے۔ اور دو چیزیں اور ہیں، وہ کیا ہیں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نمازوں کا قیام اور زکوٰۃ کا نظام۔ یہ وہ بنیادی آیت ہے قرآن پاک کی جو مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اصل نفاذ شریعت کس کو کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے دین کے مددگاروں کو زمین میں کوئی حاکمیت یا خطہ عطا فرماتے ہیں، حکمران بناتے ہیں، تو پھر کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے دین کو کیسے نافذ کیا جائے گا؟ اس میں اقیموا الصلاۃ کا نظام نافذ کیا جائے گا۔ دوسرا، زکوٰۃ کے محکمے کو اسٹرانگ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی امیر سے امیر ترین اور غریب سے غریب ترین ہوتا چلا جائے۔ مال جو ہے وہ امیر اور غریب دونوں کے درمیان میں سرکولیٹ کرے گا۔ ایسا نظام نافذ کیا جائے کہ سب جگہوں تک اس چیز کو پھیلایا جائے اور پوری کی پوری معیشت کو کھاتے پیتے طبقے سے لے کے نیچے والے طبقے تک جو ہے اس کو پھیلانے کا معاملہ کیا جائے۔ تو یہ تین بنیادی کام ہیں نفاذ شریعت کے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سکھا دیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نفاذ شریعت اگر ہو گئی، اسلامی نظام آ گیا، تو پتہ نہیں لوگوں نے ہمیں برقعے پہنا کے گھروں میں بٹھا دینا اور عورت کی آزادی ختم ہو جائے گی، یا پڑھنے لکھنے کے اوپر کوئی پابندی آ جائے گی یا کوئی رکاوٹ آ جائے گی۔ ایسی ہرگز بھی بات نہیں، یہاں کوئی ایسی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے مددگار ہیں، جو اللہ کا نام لگا کے، اللہ کے نعرے کو بلند کر کے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ لوگوں سے اپنی جگہ کو چھوڑ کے ہجرت مکانی، نقل مکانی کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، جت جاتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو ایک اقتدار عطا فرماتا ہے، پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنی جیبیں بھریں، کہ جا کے اپنے بینک بیلنس بڑھائیں، کہ اپنے اور زیادہ انڈسٹریز لگائیں اور اپنے آپ کو اپنی توندیں اور بڑی بڑی کر کے اور جو ہے مختلف اکاؤنٹس میں اپنے پیسے کو ٹرانسفر کریں۔ کیا کام ہوتا ہے ان کا؟ وہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا جائے، وہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جائے، یہی تو ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ تو وہاں پر یہی کام کرتے ہیں، پھر جیسے ان کو اقتدار ملتا ہے وہ پھر تین کام کرتے ہیں۔ آج ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمران دے دیے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بہت خوبصورت نعرہ جو لگایا عمران خان نے کہ ہم مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے اس کو، تو بڑی خوبصورت بات۔ ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، لیکن حکمران کی نیت کا آخر اثر ہوتا ضرور ہے، حکمران کی نیت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ ایک حکمران آیا جس نے کم سے کم مدینہ کی فلاحی ریاست کا نعرہ تو بلند کیا نا۔ تو بڑی خوبصورت حکایت ہے مولانا رومی کی۔ آپ لوگوں نے اگر مولانا طارق جمیل کا لیکچر سنا ہو جو انہوں نے وہاں پہ کیا تھا، تو بڑی پیاری حکایت بتائی تھی کہ ایک بادشاہ گیا ایک باغ میں اور اس نے وہاں پہ دیکھے بہت زیادہ پھل لگے انار۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے انار کا جوس پلاؤ۔ تو وہ جس کا باغ تھا اس نے انار کا جوس نچوڑا تو ایک انار سے ایک پورا گلاس بھر گیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ واہ اتنے زیادہ جوسی پھل۔ اس نے کہا اس پہ تو ٹیکس لگانا چاہیے۔ اس نے سوچ لیا کہ اس پہ تو ٹیکس لگاؤں گا۔ تو اب کیا ہوا کہ اس نے کہا اچھا مجھے اور پلاؤ۔ تو وہ جو دوسرا انار نچوڑا تو اس سے آدھا گلاس بھرا۔ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، پہلے سے تو پورا گلاس بھر گیا تھا اور ابھی والے سے آدھا گلاس بھرا ہے۔ تو اس باغ والے کو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ اس نے بولا کہ بادشاہ سلامت کی نیت میں کوئی کھوٹ آ گیا ہوگا۔ پھر اس نے کہا اچھا چلو پھر مجھے اور پلاؤ، پھر ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، اور پلاؤ۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ اچھا ٹیکس نہیں لگاؤں گا، چھوڑ دیتا ہوں، ایسے ہی رہنے دیتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنے مائنڈ سے ٹیکس والی بات جھٹک دی اور اس نے کہا اچھا مجھے اور پلاؤ۔ تو وہ جو تیسرا انار جب نچوڑا تو اس سے پھر پورا کا پورا گلاس بھر گیا۔ تو گویا حکمران کی نیت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں کہ جو ایک نعرہ بلند کر رہا ہے اور جس کی پوری کی پوری کوشش اس چیز کے لیے ہے کہ میں اللہ کے دین کی، اللہ کی سرزمین کے اوپر جس کو اللہ کے نام سے ہم نے حاصل کیا تھا، اس پر ہم وہی مدینہ کی فلاحی ریاست کو قائم کریں گے، تعمیر کریں گے۔ تو کام کرنے کا کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہی عن المنکر۔ ٹھیک ہے، عدالت نظام کو اچھا کیا جائے جو کہ وہ کر رہا ہے الحمدللہ۔ بلکہ اقاموا الصلاۃ کا بھی مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بلکہ کہیں سنا کہ انہوں نے جو ہے نمازیوں کے لیے بہت زیادہ سہولت دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ نماز ضرور سب نے پڑھنی ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑے گا۔
پھر ایک اور چیز آتا وہ زکوٰۃ کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے، پاکیزگی ہے نا زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اب آپ دیکھیں کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غریبوں کے لیے بھی بہترین معاملات کیے جا رہے ہیں، وہ ہاں جی وہ بن رہے ہیں، اور پھر وہ بہت ساری چیزیں آپ سب لوگوں کے سامنے، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں میرا خیال ہے، لیکن الحمدللہ یہ وہ لائنز ہیں جن پر چلا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہمیں بہترین حکمرانوں کی شکل میں نفاذ شریعت کے معاملات بھی ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی حکمرانوں سے ہمارے دین، ہمارے پاکستان کے خطے کو بہترین اسلام کا قلعہ بنا دے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور باقی جو تمام معاملات ہیں ان کا انجام کار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ یعنی اتنے سارے بڑے بڑے اولو العزم انبیاء رسول، ان لوگوں کو جھٹلا دیا تو تم لوگ کیا چیز ہو؟ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ان انبیاء کو اگر ان لوگوں نے جھٹلا دیا تھا تو کیا وہ قومیں جھٹلانے والی، وہ منکرین حق، وہ کیا محفوظ رہیں؟ کیا ان کو اقتدار رہا؟ کیا وہ برسر اقتدار ہمیشہ سے رہی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی اور پھر میں نے پکڑ لیا۔ گویا اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے، بار بار ان کو دلاتا ہے، ان کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ان کو مختلف طریقوں سے اپنا آپ دکھاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ نہ مانے، نہ اڑے رہیں، ڈٹے رہیں اپنے انکار کے اوپر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر دیکھو میری عقوبت کیسی سخت تھی، میری سزا کتنی سخت تھی، کتنی ہی خطا بار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے جو سینوں میں۔ تم ساری دنیا پھرتے رہتے ہو، جاتے ہو ادھر، جاتے ہو ادھر، دیکھتے ہو ادھر، گھومنے جاتے ہو، اپنی پوری فیملیز کے ساتھ جاتے ہو، آنکھوں کے ساتھ نہ جایا کرو، دل کی آنکھوں کے ساتھ جایا کرو۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں سے تو سب نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب چیزیں تم دیکھتے ہو لیکن کیا ہے؟ تمہارے دل اندھے ہو چکے، تمہیں نظر ہی نہیں آتا، تمہارے اندر بصارت تو ہے لیکن بصیرت سے محروم ہو، یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار سن رکھو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو اگر یہ دل صحیح ہوگا تو ہماری ساری کی سارا جسم ٹھیک ہوگا، ہماری نگاہ بھی ٹھیک ہوگی، اور ہماری نگاہوں میں نہ صرف ہم اس کو دیکھیں گے بلکہ ہم بصیرت کی آنکھ سے دیکھیں گے، اور یہ جو ساری چیزیں آس پاس ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں یہ سب ہمیں ہر حقیقت کو بتائیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا سنت ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کیا معاملات کر رہے ہیں۔ جب وہ اتنی بڑی بڑی چیزیں نہیں رہی، بابل کی بستی جس کو بیبلون کہا جاتا ہے، اپنے زمانے کی سب سے زیادہ عروج یافتہ بستی تھی، اور اس میں کیا نہیں تھا، ہینگنگ گارڈنز آتا ہے کہ بیبلون کی بستی کے اندر موجود تھے۔ اس زمانے کے اندر جب یہ بخت نصر آیا، یہ وہاں پہ حکومت کیا کرتا تھا، آج جا کے دیکھیں کھنڈرات بنی ہوئی ہے، اور قرب قیامت کی نشانی اور پیشن گوئیوں میں ہے کہ بابل کی بستی کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ آباد کر دیں گے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے قوت بصیرت مانگا کریں، اللہ ہمیں قوت بصیرت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فرض نمازوں سے پہلے سنت اور فرض کے درمیان کون سی دعا پڑھتے تھے؟ دعائے نور پڑھتے تھے۔ وہ اسی لیے پڑھتے تھے، دعا مانگا کریں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا۔ سمجھ میں آئی نا؟ تو اللہ اپنا یہ نور ہمیں عطا فرما، اس نور بصارت اور بصیرت سے ہم دیکھیں اور اس کو ہم سیکھیں اور اس کو ہم اپنی زندگیوں پہ نافذ کریں اور اس کے مطابق ہم لے کے چلیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اب اتنی باتیں بتانے کے بعد بھی ان منکرین حق کا حال یہ ہے کہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو اور ہم جھوٹے ہیں یا ہم منکرین حق ہیں تو پھر اللہ کا عذاب آئے نا، کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یعنی ان کے کہنے سے میں عذاب نہیں لے کر آؤں گا،
میں ان لوگوں کے اوپر کا باؤنڈ نہیں ہوں کہ ان کی طبیعت کے اوپر یا ان کے فیصلے کے اوپر جو ہے میں عذاب لے کر آ جاؤں. میرا عذاب میری مرضی سے آئے گا, اس پر میری مرضی چلے گی. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ عذاب آئے گا ہی آئے گا, اور اس کا علم اللہ ہی کو ہے کہ وہ کب آئے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے فیصلے سے نہیں ٹلوں گا. ان کی مرضی سے اس کو جلدی لانا یا دیر سے مؤخر کرنا ان کی اس پر نہیں ہوگا, یہ میری مرضی سے ہوگا. میں جب چاہوں گا, میرا وعدہ ہے کہ وہ آ کے رہے گا, وہ آ کر ہی رہے گا. ہاں, تیرے رب کے ہاں کا ایک دن شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے. یہ آیت جو ہے نا, ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اس آیت میں کہ اللہ کے ہاں ایک دن تمہارے یہاں کے 1000 برس کے برابر ہے. سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانا مقدارہ 50,000 سنہ. اللہ کے ہاں اس کا جو مقدار ہوگی, اس دن کی جو میعاد ہوگی وہ 50,000 سال کی ہوگی. وہ ہے قیامت کا دن. قیامت کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں کی آیت میں کیا بتایا, 50,000 سال کا ہوگا, اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1000 سال کا. تو یہ بڑی کنفیوزڈ ایک بات ہے نا, قرآن کی 2 آیتیں کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں. ایک جگہ 50,000 سال آ رہا ہے, ایک جگہ 1000 سال آ رہا ہے. تو 50,000 سال کا تعین کچھ اس طرح سے ہے کہ قیامت کے دن کی پیشن گوئی کے حوالے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بتائی, اس میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ دن جو ہوگا نا, جو مومن ہوں گے ان کے لیے وہ حشر کی تنگی اور سختی یا ان جو تکلیف ہوگی وہ کتنی ہوگی. ہلکے سے مومن کے لیے ہلکے سے نزلے زکام کسی ہوگی, اور اس کو وہ ٹائم ایسا لگے گا جیسے فرض نماز کا ٹائم, سمجھ آئی, یا اذان سے اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے, بس اتنا سا ٹائم لگے. تو یہ مومن کے اندر کے کیا کہیں گے, ان کے تقویٰ کے لیول پر ہوگا, ان کے ایمان کے لیول پر ہوگا, ان کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوگا. کتنا کہ کوئی صالح اور متقی شخص ہوگا اتنی تنگی اس کے لیے کم ہوگی, اور جو کافر ہوگا, فاسق اور فاجر ہوگا, اس کے لیے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر محسوس ہوگا کہ کاٹے نہیں کٹے گا. سمجھ میں آئی؟ اللہ ہمیں اس دن کی رسوائیوں سے بچائے, اس دن کی محرومیوں سے بچائے, اور اس دن کے ہر عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو گویا اپنے اپنے اعمال کے حوالے سے اس دن کی سختی محسوس ہو رہی ہوگی, کسی کو اتنی کم اور کسی کو 50,000 سال. تو یہ جو 50,000 کا معاملہ ہے نا, یہ اس کے لیے ہے جس کو اپنی بدعمالیوں کے اوپر یہ دن اتنا بڑا محسوس ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے 1000 سال اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے. اب تک جتنی بھی ہسٹری آئی ہے تو میکسیمم جو پچھلی سیولائزیشنز آئی ہیں, اینشنٹ سیولائزیشن 6,000 سال پرانی آئی ہیں. ٹھیک ہے, تو گویا اب تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کتنی عمر ہو گئی؟ 6 دن. ویری گڈ, سمجھ آئی. یہ جو 2000 ہمارا چل رہا ہے, 2018, یہ BC ہے نا, یہ آپ حضرت کرائسٹ کے بعد کا ٹائم ہے نا. تو کتنا بنا؟ 2 دن. ابھی 2 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے, ہجرت ہوئے 1.5 دن بھی نہیں ہوا, 1438 چل رہا ہے. اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کتنی عمر گزری ابھی تک؟ 6 دن. کیونکہ اینشنٹ سے اینشنٹ سیولائزیشن جو ہسٹری میں آتی ہیں وہ 6,000 سال پرانی آتی ہیں. تو ابھی دنیا کی عمر کتنی ہو گئی؟ 6 دن. آپ یقین کریں, میں جب یہ سوچ رہی تھی نا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام, ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا. تو 6 دن تو پورے ہونے ہی والے. اللہ کے نزدیک یہ 6 دن تو مکمل ہو گئے. اب کتنی ٹائم رہ گیا دنیا کو ختم ہونے میں؟ اب یہ آخری ہی صدی آنے والی ہے. سمجھ آ گئی؟ صدی نہیں ہے, جو اللہ کے نزدیک جو آخری جو دن اب آنے والا ہے نا, 7واں, اس میں اب دنیا ختم ہو جائے گی. واللہ عالم. لیکن یہ میرا دماغ کا مطلب, میں نے اتنا اس پہ سوچ رہی تھی, بہت زیادہ میں نے اس کو وہ کیا کہ یہ
یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ جب اللہ تعالیٰ کہ ہاں تمہارے یہاں کا شمار کا 1000 برس ایک دن کے برابر ہے، تو بس دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ کرے۔ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی اور پھر پکڑ لیا، سب کو واپس تو پھر میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، واپس پلٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو کیوں نہ اس مونت عمل میں ہم اللہ تعالیٰ کے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جائیں اور اپنے آپ کو انصار اللہ بنا کر، اللہ کے دین نے تو قائم ہونا ہی ہونا ہے، اللہ کے دین نے تو نافذ ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر کیوں نہ میں اور آپ اپنا اس کے اندر ایک کردار ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو کل کو یہ تو کہہ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے بھی اس میں کچھ اپنا حصہ اس انداز میں ڈالا تھا، تو اللہ قبول کر لے۔ اللہ ہمیں دین کا مجاہد بھی بنائے، دین کا مہاجر بھی بنائے اور انصار اللہ بھی بنائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، اللہم اجرنا من النار۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے اور نہ ہی نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی بھیجا یا رسول، وہ ایک تمنا کرتا ہے۔ نبی اور رسول کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ کہ حق غالب ہو جائے، باطل مٹ جائے، اللہ کے دین کو نافذ کروا دوں، اللہ کے دین کو غالب کروا دوں، اور اسی کے لیے وہ پوری اپنی تگ و دو کر کے اپنی پوری زندگیاں کھپا دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب سے نبوت آئی آپ کی زندگی کا مقصد ہی یہ بن گیا کہ اللہ کے دین کو نافذ کر دیں، ہے نا، اللہ کے دین کو نفاذ، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت اور اس کے لیے کوششیں کرنا، جدوجہد کرنا، یہ ایک تمنا تھی ان لوگوں کی۔ اور یہاں پر ایک اور بات یہ آتی ہے کہ اس تمنا کرنے کے اندر دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل کر رہے تھے نا اس قرآن پاک کی صورت میں یا وہ جو الہامی کتابوں کی صورت میں، تو ہر نبی کا یہ کام رہا کہ اللہ کے دین کے احکامات جب ان پر آتے اور وہ اس کو لے کے پڑھ کے اور آگے بتانے کی کوشش کرتے تو کیا ہوتا؟ شیطان اس میں خلل اندازیاں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انبیاء کے اندر، انبیاء کے دماغوں کو خلل اندازی کر کے شیطان ٹیڑھا کرنا چاہتا تھا، تو میرے اور آپ کے دماغوں کو کتنا خلل اندازی کر کے شیطان ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کب ہوتا تھا؟ کہ جب کبھی انہوں نے تمنا کی، جب کبھی انصار اللہ بننے کی کوشش کی، جب کبھی قرآن کو پڑھنے کی، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی کوشش کی، جب کبھی بھی وہ قرآن کی طرف آنے لگے تو کیا ہوا؟ شیطان نے اس میں خلل اندازی کر کے روڑے ضرور اٹکائے۔ جب ان کے لیے اٹکاتا ہے تو میرے اور آپ کے لیے کتنے اٹکاتا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کیسے کیسے اٹکاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلی بات ہے خالق ہے، مالک ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ جو میں نے ایک مشینری بنائی ہے نا اس کو کیسے کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے اور یہ کیسے کیسے آپریٹ کی جائے گی تو بالکل ٹھیک رہے گی۔ وہ مینول اور گائیڈ اسی لیے اس نے دیا تھا، اور اسی لیے اس گائیڈ اور مینول جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جو تمہاری مشینری ہے نا اس کا ایک بہت بڑا دشمن بیٹھا ہے جو خلل اندازیاں کرے گا، جو روڑے لٹکائے گا اور تمہیں اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اس رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا کہ ہم جب قرآن پڑھنے لگیں گے ہم نے مانگنی ہے اس سے پناہ۔ کہاں کہاں وہ ہمارے اندر خلل اندازیاں کرتا ہے، سوچیں اور بتائیں کہاں کہاں انفرادی طور پر کرتا ہے، اجتماعی طور پر کرتا ہے، اور ملک و ملت اور امت کی سطح پر کرتا ہے۔ آج انفرادی طور پر تو وہ ہمارے دماغوں میں یہ ڈالتا ہے کہ چھوڑو یار بعد میں پڑھ لوں گی، سکون سے بیٹھ کے پڑھوں گی، ابھی بہت سارا کام ہے پھر وہ کروں گی۔
پھر وہ کوئی بہت ایمان والی ہوتی ہے تو وہ پڑھ لیتی ہے تو بس ناظرہ کروا کے اور بس اتنا ہی، بس ٹھیک ہے، تم نے کوئی عالمہ تھوڑی بننا ہے، تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا اس کا ترجمہ. اور یقین مانیے 90% سے زیادہ لوگوں کو نا وہ ترجمہ قرآن سے دور کر چکا ہے، اور علماء کے دماغوں میں یہ فتنہ ڈال چکا ہے کہ 19 علوم چاہیے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تمہارے لیے میں نے اس کو آسان کیا، کوئی ہے اس پہ غور و فکر کرنے والا؟ آؤ تو صحیح، پڑھو تو صحیح. اب دیکھیں چھوٹی سی بات جو میں نے آپ کو 1000 سال والی بتائی ہے، تو یہ غور و فکر سے ہی آتی ہے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالتا ہے. تو ہم کیا ہیں، ہم نے اس کو بنا دیا کہ جی اوپر والی الماری میں رکھ دو، 19 علوم حاصل نہیں ہوں گے تو میں کیسے اس کو سمجھ سکتی ہوں یا پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں بھائی، میں تو یہ چیز نہیں کر سکتی، میں اس کا ترجمہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتی، مجھے تو یہ بھی نہیں آتا. پھر یہ کہ اس نے ہمارے دلوں میں یہ تسلیاں ڈال دی کہ قرآن کے نیچے سے گزروا دینا اور اس کا سایہ پڑ جائے گا تو بس سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. قرآن کی برکت ہوتی ہے، اس کو یہاں پہ رکھ دو، اس کو وہاں کمروں میں رکھ دو، جنات سے محفوظ ہوں گے. یا یہ کہ مختلف اوقات پر، خوشی غمی کے اوقات پر کر لو، یا وظیفے اور رات وظائف کر لو، جادو ٹونوں سے، حسد نظر بد سے بچاؤ کے لیے، حسد کے لیے. یہ سب کچھ تو قرآن نے مجھے اور آپ کو دینا ہی تھا نا. یہ تو بونس چیزیں تھی جو قرآن سے مجھے اور آپ کو ملنی تھی. لیکن کیا قرآن صرف ان چیزوں کے لیے آیا تھا اور آتو وظائف کے لیے؟ قرآن کیا ہے؟ ہدن ہے، ہدایت ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اس نے اپنی حبیب کے بیمار امتیوں کے نام ایک شفا کا نسخہ بھیجا تھا. ہدن کیا ہے؟ وشفاء للناس. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی بنائی اور لوگوں کے لیے شفا کا نسخہ بنا کے بھیجا. لیکن اس شفا کے نسخے کو شیطان کہتا ہے کہ نہیں، یہ نسخہ لے کے نا اوپر والی الماری میں رکھ دو، بس وہیں سے ریز نکلتی رہیں گی اور تمہیں اس سے شفا ملتی جائے گی. کبھی کسی ڈاکٹر کے نسخے کو لا کے ہم کہیں رکھ دیں اور اس کے اثر سے کیا ہم ٹھیک ہو جائیں گے؟ ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. کیسے ہوگی؟ جب اس شفا کے نسخے، اس پرسکرپشن کے مطابق ہم دوائی خریدیں گے نہیں، اس کے مطابق ہم کھائیں گے نہیں، ہم کیسے بیماری سے شفا یاب ہوں گے؟ تو بس یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تو پھر اسی لیے بھیجا تھا کہ یہ تمہاری ہدایت اور شفا کے لیے بھیجا ہے. لیکن شیطان نے ایسے خلل اندازی ہمارے اندر کی اور ہر طرف سے ہمارے اوپر سوار ہو کے آ گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر. آج ہم بہت کوشش بھی کرتے ہیں تو پھر قرآن کا اول تو زندگی بھر میں ہمیں دنیا میں جوانی میں ٹائم ہی نہیں ملتا. وہ کھپ جاتی ہے پوری زندگیاں بچوں کے پیچھے، بچوں کی شادیاں تک کرتے پھر ان کے بچے تک پالتے. اب جب عمر کا وہ حصہ آ جاتا ہے نا، جب گٹے اور گوڈے جواب دینے لگتے ہیں، جب کمر سے بیٹھا نہیں جاتا، تب آ جاتے ہیں اور قرآن کہتے ہیں اب ہم اس میں کچھ پڑھ لیں. اور پھر روئے جاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا اور ہم نے تو ساری زندگی ایسے ہی گزار. یہ شیطان کی خلل اندازی. میں کہتی ہوں اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ اس نے کم سے کم اس موقع پر ہمیں اتنی مہلت عمل موجود ہے کہ اللہ نے پھر بھی پلٹا کے کھینچ کے لا کے ہمیں بٹھا دیا. لیکن کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھیجا تو زندگی تو گزر گئی نا. اللہ کے انصار اللہ تو نہیں ہم بن سکے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہے. جوانی میں جو عبادت کرنے والا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا. اللہ ہمیں اپنی جوانیاں اور ہماری اولادوں کو بھی اپنی جوانیوں میں دین کے خدمت گزار بنا لے. آج بھی اگر ہمارے پاس ٹائم آتا ہے، نکلتا ہے، تو جدھر بھی قرآن کی کلاسز ہو رہی ہیں نا، تو ہمیں پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو اس میں لے کر آئیں اور اس کے اندر ان کو سنوائیں، ان کو بتائیں، ان کے اندر ٹریننگ ڈالیں، ان کے دماغوں کو تیار کریں. کیونکہ یہ شیطان ان کو ادھر نہیں آنے دے گا. شیطان خلل اندازیاں ہماری نبیوں کی کرتا تھا تو آج ہماری نسل کی کتنی کر چکا ہے، اس سے اندازہ لگائیں. اعوذ باللہ ہمیں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم کی دعا پڑھ کے اپنی اولادوں کے اوپر پھونکیں کہ اللہ ان کو ہماری اولادوں کو شیطانوں کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. آج سب سے بڑے فتنے شیطان کے ہیں جو چیلے ہر جگہ پھیلے ہوئے اور اس نے شکنجے میں پھنسا کے رکھے ہماری اولادوں کو. یہ دعا بار پڑھ کے اپنی اولادوں کے اوپر پھونکے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو دین کا مددگار ضرور بنائے گا. اللہ علیم اور حکیم ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان جو بھی خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان سب کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے. تو جب اللہ نے
ساری شیطان کی خلل اندازیوں کو نکال دینا ہے، اپنی ہی آیات کو پختہ کرنا ہے. وہ کہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم ہی اوپر رہو گے اگر تم ایمان والے. تو لہٰذا اللہ نے ایمان والوں کو اوپر کرنا ہے، اپنے دین کو آویزے کو بلند کرنا ہی کرنا ہے. جب اللہ کے دین کو بلند ہونا ہی ہونا ہے، اللہ نے ان کو اپنی آیات کو بلند کرنا ہے، شیطان کی چیزوں کو مٹانا ہی مٹانا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنا اپنا رول اس میں ادا کرنے کی ضرورت ہے. جب کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، کب کرے گا اللہ کرے گا، لیکن مجھے اور آپ کو اپنا اپنا کام کرنا ہے، اس چڑیا کی طرح جو اپنی چونچ میں پانی بھر کے لائی تھی اور لا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس میں پھینکا تھا. وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان کی خلل اندازیاں میں ہونے دیتا ہوں، یہ اللہ ہونے دیتا ہے. اللہ فرمانے میں اس لیے ہونے دیتا ہوں تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہے. اللہ تعالیٰ نے نفاق کو چھانٹ کر رکھنا ہے، اللہ نے بتانا ہے، اور جن کے دل کھوٹے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو اس خرابی میں ایک فتنہ بنا دیتا ہے. یعنی کہ جو منافق ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اگر شیطان کو یہ چیز نہ دیتا، اختیار نہ دیتا فتنہ اندازی کرنے کا یا خلل اندازی کرنے کا، تو پھر امتحان ہی کوئی نہ ہوتا، پھر تو آزمائش ہی نہ ہوتی ہے نا. بس یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ امتحان لینا تھا اور کھوٹ اور ایمان کو علیحدہ کرنا تھا، نفاق اور مومن کو علیحدہ کرنا تھا، اسی لیے اللہ نے اختیار عمل دیا تھا اور شیطان کو بار بار خلل اندازیوں کرنے کا اس نے اختیار دیا. اب میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ اس کی خلل اندازی کو ہم نے کیسے روکنا ہے، کیسے دبانا ہے، اور کیسے اللہ کے انصار اللہ بن کے آنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ دشمنی میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ پر ایمان لانے والوں کو ہمیشہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. منافق کے لیے یہ فتنہ بن جاتا ہے، وہ انہی احکامات سے کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوا رہ جاتا ہے، وہ ڈاما ڈول رہتا ہے یہ کروں یا نہ کروں. لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے. اللہ ہمیں اپنی رضا سے سرفراز کرتا ہے، اس لیے وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، میرے لیے مشکل آ رہی ہے آسانی ہو رہی، وہ صرف اور صرف یہ دیکھتا ہے میرا رب کس چیز سے راضی ہے. لہٰذا وہ شیطان کی آزمائش کے اوپر آنکھیں بند کر کے آرام سے اعوذ باللہ پڑھتا ہے اور وہ سیدھا سیدھا اپنا عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ فتنہ جو ہے وبال کا باعث نہیں بنتا. یہ فتنہ ہمیشہ منافقت کے لیے وبال کا باعث بنتا ہے. وہ قرآن کو سنتے ہیں اور پھر ریب میں پڑ جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں، یہ کروں یا نہ کروں، آج یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. شیطان کنٹینوس دماغ میں ڈالتا ہے نا، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. اللہم طہر قلبی من نفاق. انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک میں ہی پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. ایک روز بعد اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. کس دن فیصلہ کرے گا؟ قیامت کے دن. یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کی پوری مخلوق کو مار دے گا. موت آ جائے گی، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے بڑے جو فرشتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے. ساری اجرام فلکی ختم ہو جائے گی. گیند کی نما اللہ تعالیٰ کو دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے کے کہیں گے این الجبارون این المتکبرون. کدھر ہیں جبر کرنے والے اور کدھر ہیں تکبر کرنے والے؟ نہیں مانتے تھے نا میری باتوں کو، نہیں مان کے چلتے تھے، میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے تھے، کدھر ہے وہ سب کے سب متکبر؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ اب وہاں تو کوئی موجود نہیں ہے جو آگے سے جواب دے، فرشتے بھی مر چکے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار. آج اللہ واحد اور قہار کی طرف کی ہی ہے ساری کی ساری بادشاہت، مملکت سب اللہ ہی کے لیے اور کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد نئے سرے سے ان کو پیدا کریں گے، پھر بارش ہوگی اور پھر وہ سارے کے سارا معاملہ ہوگا. اس لیے جب بعد میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اختیار کو ایکسپٹ کرنا ہی ہے تو کیوں نہ آج دنیا میں اپنی زندگی کی مہلت عمل میں ہی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان لیا جائے اور سر تسلیم خم کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے. اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما دے. اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. اب جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان انصار اللہ کی بات کر رہا ہے جو اللہ کے دین کے مددگار تھے نا. جو قتال کا حکم آئے، دیکھو انہوں نے تو ہجرت کی ہے، یہ تو چھوڑ کے اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر آئے ہیں. اور اللہ کے نبی نے ایک بہت ہی خوبصورت پیشن گوئی کی تھی ان کے لیے، انصار اللہ کے لیے. اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ جو جب ہم نے پڑھا نا کہ وہ جو اللہ کے ہاں اس کا کتنا ہوتا ہے، اس کا ٹائم 1000 سال کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نا فقراء اور مہاجرین کو بلایا اور ان کو یہ کہا مخاطب کر کے کہ میں تم کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دیتا ہوں. جن لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کر لی تھی، ظاہر تنگ دستی، فقر و فاقہ، ہر چیز کا وہ شکار تھے، اپنے اپنے پیارے بھی وہاں پر چھوڑ کر آ گئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور پھر ایک اپنی آبائی بستی سے ایک پیار جو ہوتا ہے وطن سے وہ بھی ان سے چھین لیا گیا تھا. لیکن وہ جد جمے ہوئے ڈٹے رہے، اللہ کے دین کے مددگار بن کے چلتے رہے. تو اللہ کے نبی نے ان کو بشارت دی کہ مکمل نور کی بشارت دیتا ہوں، اور یہ کہ تم اغنیاء اور مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے. کتنے سال پہلے؟ ویری گڈ، 500 سال. وہ مہاجرین جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے گئے تھے اور آج بھی کریں گے انشاءاللہ، ان کے لیے کیا فکر و فاقہ اور تنگ دستی کے باوجود کیا خوشخبری دی جا رہی ہے؟ 500 سال پہلے وہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں مجاہد بھی بنا دے، مہاجر بھی بنا دے. اب یہاں پہ کہا گیا کہ جو لوگوں نے ہجرت کی اور پھر قتل کر دیے گئے، یعنی کہ اب ہجرت تو کر لی لیکن اب وہ زندہ نہیں رہے، اب وہ حیات نہیں ہے، وہ مر گئے ہیں، وہ مار دیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، قتال ہو گیا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں پھر؟ ویری گڈ. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ شہید کے مرتبے اور اللہ تعالیٰ شہید کے درجات اور فضیلت بتا رہے کہ اگر دنیا میں اب وہ نہیں موجود، اگر تو موجود ہے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز کا قیام کروائیں گے، وہ زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کریں گے، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کریں گے. جو لوگ تو زندہ ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اب اللہ کے سرزمین کے اوپر اللہ کے حاکمیت کو قائم کیا جائے، لیکن جو مر گئے ہیں وہ ان لوگوں کو مردہ نہیں کہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے. گویا شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شہید کے بہت سارے درجے بتائے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت بہت طریقے سے بتایا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. ایک وہ جو خوف خدا سے بہنے والا آنسو کا قطرہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو شہید کے جسم سے بہنے والا خون کا قطرہ ہوتا ہے. یہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. شہید کے جسم سے بہنے والا خون کا جو پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس پہلے قطرے کے گرتے ساتھ ہی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور شہید کو جو تکلیف ہوتی ہے موت کی وہ اتنی ہوتی ہے جیسے ایک سوئی کا پن آپ کو اگر چبھ جائے، بس صرف ایک کانٹا چبھنے کی جو تکلیف ہوتی ہے شہید کو، وہ سکرات الموت کی تکلیف صرف اتنی ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اور وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ رزق پا رہا ہوتا ہے. حدیث بتاتی ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکلوں میں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں اور ان کو پر عطا کیے جاتے ہیں جن سے وہ اڑتی ہیں. اور اڑ کے بعد جب شام ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹک رہی ہیں ان کے اندر آ کے پھر وہ بسیرا کرتی ہیں اور وہاں ان کو رزق ملتا ہے، کھانے پینے کو دیا جاتا ہے، ہر چیز ان کو دی جاتی ہے. اور ان کو اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے بعد اس تکلیف کا مزہ اتنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اور کیا چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے 100 مرتبہ زندگی دے اور میں 100 مرتبہ ہی اسی طرح تیری راہ میں مرنا پسند کروں. تو یہ ہے شہید کا درجہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت میرے اور آپ کے لیے یہ وعدہ بھی کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے خلوص سے دل سے شہادت کی دعا مانگی، اگر اس کی موت بستر مرگ پر بھی ہوئی تو اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا مانگا کرے.
اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ شہید کون ہوتا ہے؟ جس نے جس حال میں زندگی گزاری اس کو اسی حال میں اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو شہید ہوگا وہ کیا کر رہا تھا؟ جو شہید ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ کوشش، سعی، جدوجہد، محنت کسی طرح بھی کی جائے۔ آگے پڑھیں گے جہاد کو، یہاں پر بس یہ یاد رکھیے کہ وہ جہاد کر رہا تھا۔ تو جہاد کرتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، کسی بھی طرز کا جہاد آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر اس طرح کرتے کرتے ہماری زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ ہماری موت بھی شہادت ہی کی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، اور وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس دن خوش کر دے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا کہ اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ ہمارے دین میں ہمیشہ معاف کرنے کو پسند کیا۔ ہم نے بارہا اس بات کو پڑھا کہ اللہ خود بھی غفور الرحیم ہے، معافی کو پسند کرتا ہے اور معاف کرنے کو بھی پسند کرتا ہے، اور معاف کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی، اللہ کے ذمہ میں اس کا اجر ہے۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کر دو تو تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ ایک جگہ آتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَ الْعَزْمِ الْأُمُورِ، یہ البتہ بہت اولو العزم کاموں میں سے ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، ٹوٹلی اگنور کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ اللَّهَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بات مجھے اور آپ کو سکھائی نا، کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، ہے نا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے صفات بتائی محسنین کی، کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو معاف کرنا کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ غصے کو پی جاؤ۔ جب کسی پہ غصہ آئے پی جاؤ، ایسے پیو کہ اس کا اثار شائبہ بھی نظر نہ آئے۔ ایسے جب غصے کو معاف کرو گے، یعفو کر لو، یصفحو، ٹوٹل اگنور، درگزر کر دو، کہ تمہاری کسی ایکشن سے سمجھ ثابت نہ ہو کہ تمہیں کسی بات پہ غصہ آیا تھا۔ ایسا کاظمین الغیظ کرو اور عافین عن الناس کرو، تو ایسے لوگوں سے اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جہاں اتنے سارے معافی کے احکامات آ رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پھر اس پر زیادتی بھی، مطلب جو یہ تو ہے ان کا حال ہے، جو کوئی بدلہ لے لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بدلے کی بات پھر کیوں کی؟ جب معافی کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم چاہتے نہیں کہ تمہیں معاف کرے اللہ، تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دو۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ جو کوئی بدلہ لے لے بالکل ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس پر زیادتی بھی، یعنی ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، ظالم نے اس پہ ظلم کیا ہے، تو پھر تم بدلہ لے سکتے ہو۔ کیونکہ یہ کہہ رہی ہے کہ انسان بہت کمزور دل کا ہے، اس کے اندر اتنا ظرف نہیں ہوتا۔ دیکھیے ظرف تو انسان کو پیدا کرنا ہے، کیونکہ اللہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ اگر کچھ زیادتیاں اور ظلم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روکنا، کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کے لیے ایکشن لینا ضروری ہوتا ہے، نہیں تو ظلم اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ پھر ظلم کی اندھیر نگری قائم ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ مظالم ایسے ہوتے ہیں جن کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے روکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ روکنا کیسے، اتنی ہی زیادتی کرنی ہے جتنی تم پر زیادتی ہو۔ اب اگر آپ کسی، ہر ایک کو آتا ہے اٹھا کے تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب آپ کہتے ہیں یار یہ تو ہر ایک کو آتا ہے، تھپڑ مار کے چلا جاتا ہے، اب کی دفعہ اس نے کیا نا میں نے بھی اس کو ایک تھپڑ لگانا ہے، سپوز اب آپ نے کہا کہ میں بھی اس کو تھپڑ لگاؤں، وہ آیا، اس نے آپ کو آ کے یہاں پہ تھپڑ مار کے چلا گیا، ٹھیک ہے، آپ نے غلطی سے اس کو کسی ایسی جگہ پہ تھپڑ لگا دیا جو زیادہ سینسیٹیو باڈی پارٹ تھا، اس کو پین کی شدت آپ سے زیادہ ہو گئی، تو آپ ظالم بن جائیں گے، وہ مظلوم۔ اتنا باریک حساب ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو وہ واقعہ سنایا تھا کہ ہاں اب صحیح سمجھ آیا، اس سے بہتر ہے کہ میں معافی کر دوں۔
وہ آیا تھا ایک شخص کہ میرے 2 ملازم ہیں جو میرا کہنا بھی نہیں مانتے، پھر میں اور اوپر سے پھر وہ مجھے جھوٹا بھی کہتے ہیں، پھر میں ان کو مارتا ہوں، میں ان پہ سختی کرتا ہوں، لیکن نہ وہ امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں اور پھر الٹا ہی مجھے ہی جھوٹا کہتے ہیں، تو ان کا حساب کیسے ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا تمہاری سختی بھی تولی جائے گی اور ان کی بد اخلاقی یا جو جھوٹ بول رہے ہیں اور تمہارے سے خیانت کر رہے ہیں اس کو بھی تولا جائے گا۔ تو وہ شخص رونا شروع ہو گیا سائڈ پہ بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ میں تو یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، میں نے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف، میں نے ان کو آزاد کر دیا، اگر میری زیادتی ان سے زیادہ ہو گئی تو الٹا میرے اوپر وبال اس کا پڑ جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا بہت محتاط ہو کے بدلہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ مدد تمہاری ضرور کرے گا، لیکن اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا۔ سمجھ آئی؟ جب اللہ معاف کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں، تو تم کیا کرو؟ اللہ پہ چھوڑو، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اب ہم ساری دنیا میں جا کے اس فتنے فساد کی بات بھی کراتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں بس میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پہ ڈال دیا۔ ایسے اللہ پہ معاملہ نہیں ڈلتا، اللہ پہ معاملہ اس وقت ڈلتا ہے جب آپ کسی سے اس کا ذکر نہ کریں اور اللہ سے بس کہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے ذمے اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ہے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہے۔ آج اگر تمہاری زندگی میں اندھیرا آیا ہوا ہے اور تمہاری زندگی میں رات طاری ہے، فکر نہ کرو، اس میں دن آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندھیروں میں روشنی کے اجالے ضرور پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ ہی کرنے والا ہے یہ کام۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ رات کو لے جا کے ایک نئے دن کی ابتدا کرتا ہے تو تمہاری زندگیوں میں بھی اندھیرے نکال کے اور اس میں اجالے لانے والی ذات وہی ہے۔ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، کون کس طرح سے کہہ رہا ہے اور تمہارے ساتھ معاملات کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہے جنہیں اللہ کو یہ چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں۔ مطلب باقی ساری چیزیں باطل ہیں، اللہ ہی حق ہے، وہی سارے معاملات کرے گا، اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے۔ تو گویا جب وہ اپنی مدد کی بارش تمہارے لیے برسائے گا نا تو پھر تمہاری زندگی میں ساری ہریالی اور اجالے خود بخود آنے شروع ہو جائیں گے۔ لطیف ہے، باریک بین ہے، خبردار ہے، ایک ایک چیز کو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز زیادتی اور ظلم کا معاملہ ہوگا اللہ اس کو دیکھ رہا ہوگا اور وہ خود ہی سب کچھ کرے گا۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ تو تمہاری زندگی بھی کشتی جو ہے وہ سمندر میں چلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ تمہاری جو زندگی کی مہلت عمل میں ہے، یہ تمہاری زندگی کی کشتی چلی جا رہی ہے۔ وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ جب وہ دنیا کے آسمان کو تھامے ہوئے ہے اور تمہیں ایک چھت پرووائڈ کی ہوئی ہے تو وہ ہر طرح سے تمہاری زندگی میں بھی چھت کو ضرور پیدا کرے گا اور تمہارے لیے آسانیوں کے معاملات کرے گا۔ یہی آسمان ہے جس پہ سورج بھی نکلتا ہے، چاند بھی نکلتا ہے، تارے بھی آتے ہیں اور تمہاری زندگی میں رونق بھی لاتے ہیں اور اجالے اندھیرے بھی آتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری کرنے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ نہ آسمان گرتا ہے، نہ تمہارے اوپر کوئی ایسی چیز آفت گرے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق۔ اتنی واضح آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی دگے چھپے انداز میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت زندگی کا ایک طریقہ مجھے اور آپ کو یہاں پر بتایا۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے۔ ہر امت کے لیے طریقہ عبادت کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ دین ہمیشہ سے کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، اسلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک دین کو جب قائم کروایا دنیا کے اندر تو منہاج اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ کر دیے، شریعتیں ڈیفرنٹ آ گئی اور شریعت پہ عمل کرنے کے طریقے تھوڑے ڈیفرنٹ تھے۔ مثال کے طور پر جیسے جیسے انسانی زندگی کا ارتقاء ہوتا گیا چیزیں بدلتی گئیں۔ سب سے بڑی مثال اس میں کیا ہے؟ شادی بیاہ کے معاملات۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایک آدم اور ایک حوا، ان کی اولاد ہوتی، نسل انسانی چلی، ایک وقت میں لڑکا لڑکی پیدا ہوتے،
اگلے سال پھر لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، پھر اگلے سال پھر لڑکا لڑکی پیدا ہوتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس نسل انسانی کو سلسلے کو چلانے کے لیے بہن بھائی کا نکاح جائز کیا تھا. عام طور سے بہن بھائی کا نکاح جائز نہیں ہے، لیکن ان کے بہن بھائی کا نکاح اس طرح جائز ہوا کہ ایک وقت 1 سال کی جو پیدا ہوئی لڑکی ہے وہ دوسرے سال کے یا کسی اور سال والے سے اس کی شادی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹائم کے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپس کی تعلق ان کے شادی بیاہ کے معاملات کیے جا سکتے تھے، اور اسی سے نسل انسانی کا ارتقاء ہوا. ٹھیک ہے، پھر جیسے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ شریعت موسوی میں چپ کا روزہ تھا. حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا تھا چپ کا روزہ رکھ لینا، چپ ہو جانا. 3 دن کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو چپ کا روزہ رکھنے کی تاکید کی. تو روزے ان کی شریعت میں بھی تھے، لیکن روزے رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ خاموش ہو جاتے تھے. گویا عبادات نمازیں ان کی بھی تھی، ہماری بھی ہیں، لیکن عبادات ساری ہیں، یعنی کہ شریعت سب کچھ اتری، دین وہی ہے، دین کے ارکان وہی ہے، نماز روزہ زکوٰۃ ساری شریعت ساری جو بھی آیا قومیں آئیں ان کے اندر یہ سارے ارکان اسلام دین کے وہی تھے، نماز روزہ زکوٰۃ حج اور توحید. ٹھیک ہے نا، اور زندگی بعد موت کا ایمان مفصل جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن ان کے منہاج، ان کے طریقے جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ہر ایک میں ڈفرینٹ تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی مشیت ہے، یہ کیونکہ اس دور میں اس کو ایسے ہی لیا جا سکتا تھا. بہر اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ ہر امت کے لیے طریقہ عبادت میں نے ایک ہی مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر تمہارے پاس آئیں یہودی آ کے کہیں جی ہم تو ایسے کرتے ہیں، ہماری شریعت میں تو یہ تھا، عیسائی آ کے کہیں جی ہم تو ایسے کرتے ہیں، ہماری شریعت میں تو ایسے ہے. اب جیسے ذبح کا معاملہ دیکھ لیجئے آپ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کوشر یہودیوں کے اندر جیسے کہ جائز ہے اور وہ کس طرح سے سب کچھ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی بالکل اسی طرح ذبیحے کا طریقہ بتایا گیا. لیکن اب ایک میں یہودی کی باتیں سن رہی تھی، تو وہ یہودی کوشر کو مسلمانوں کے طریقے سے وہ نہیں کر رہا تھا، ایک جیسا نہیں بتا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا ہم چربی نہیں کھاتے اور وہ چربی کھاتے ہیں. مسلمان وہ چربی کیوں نہیں کھاتے، اس کی ریزن ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں نا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اس کو طبیعت کی ناگواری کے بنا پر اپنے لیے حرام کیا تھا، نہیں تو اللہ نے ان کے لیے اس کو حرام نہیں کیا تھا، اور خرگوش کو حرام نہیں کیا تھا، ہے نا. تو یہ چیزیں کچھ ان کے دین میں چینجز ان کی آ چکی ہیں. اب ظاہر ہے ان چینجز کی وجہ سے وہ آئیں گے اور آ کے تم سے بحث کریں گے، جدال کریں گے، جھگڑے کریں گے. تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ایک ہی دین ہے، ہماری تو شریعت میں یہ باتیں آئی ہیں، تمہاری شریعت میں تو ایسی ایسی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب طریقہ بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو. یعنی تم نے اگر آ کے وہ تم سے جھگڑا کریں گے، بحث مباحثہ کریں گے، تم نے کیا کہنا ہے؟ اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا سیدھا راستہ کون سا ہے جو آج عطا کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کو چھانٹ دینے والی کسوٹی اور پیمانہ اور معیار بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے اور آپ کے پاس بھجوایا تھا. کیونکہ دین میں بہت چینجز آ چکی تھی، ان کی تجدید کی ضرورت تھی، اسی لیے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فائنل آخری حتمی بک بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچایا. اگر وہ پھر بھی تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. یعنی کون سی کتاب؟ لوح محفوظ، جہاں سے ساری کی ساری کتب آسمانی اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل کی. اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. یعنی کہ صاف صاف جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تو منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. نہ صرف ان منکرین حق کے بلکہ آج کے دور میں بھی اللہ کی آیات کو صاف صاف کھول کھول کے جب بیان کیا جاتا ہے، شرک کی نفی کی جاتی ہے، بدعتوں سے روکا جاتا ہے، تو آج بھی لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. صاف صاف آیات سنائی جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جی وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ منہ بناتے ہیں، یہ فنیٹک ہے، یہ تو بہت تنگ نظر ہے، یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہو گئے. ایسے تھوڑی ہمارے دین میں ایسے تھوڑی منہ بناتے ہیں اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ایسے ہی حال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل
ایسے آج کے دور میں بھی بالکل اسی طرح کا معاملہ ہوتا ہے. جب کبھی کوئی آپ کے ساتھ بحث مباحثہ کرتا ہے تو کیا طریقہ ہے؟ اعرض عن الجاہلین قالوا سلام. ٹھیک ہے، ان سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا. اللہ فرماتا ہے ان سے کہو میں بتاؤں کہ تمہیں اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ. گویا اس بات سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. جو مرضی آ کے آپ سے کوئی بات کرے، بحث مباحثہ جو مرضی منہ بنائے، تمہارے خلاف انگلیاں چبائے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. میرے پاس جو آج چیز آ چکی ہے یہی بالکل ٹھیک دین ہے، یہی درست دین ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو صاف اس میں بتا دیا ہے. ان سے کہہ دو بدترین چیز آگ ہے، اس لیے اس میں جانے سے بچنے کی کوشش مجھے اور آپ کو کرنی ہے. اور لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ مثال دے کے اپنی بات سمجھا رہے ہیں، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. تم جن کو معبود بنا رہے ہو، تم جن کے ساتھ اپنے رسم و رواج کو اپنے اوپر لاگو کیے بیٹھے ہو، تم جن کے پریشر کے اندر آ کر تم مختلف قسم کے غلط اعمال کرتے ہو، یعنی کہ ایک طرح سے تم نے ان کو معبود ہی تو بنا کے رکھا ہے نا. خدا کو چھوڑ کر تم انہی کی پوجا کیے جا رہے ہو. معاشرے کے رسوم و رواج ہیں، اپنے خواہشات نفس ہیں، مختلف قسم کی ایسی چیزیں ہیں. یہ سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. خالق اور مخلوق کی مثال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کی نفی اور توحید کا راسخ کر رہے ہیں. دیکھیں خالق اور مخلوق کیسے، کیا معاملہ ہے؟ ایک خالق جو ہوتا ہے، ایک چیز کا انوینٹر جو ہوتا ہے، جس نے ایک چیز کو انوینٹ کیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو میں نے بنائی ہے اس کو کیسے لے کے چلا جائے گا. ابھی میں نے آپ کو یہ مثال دی تھی نا. اسی کو بنانے کے بعد مجھے پتا ہے میں اس کا آپریٹنگ مینیول ایک علیحدہ بنا دوں گی کہ اس کو ایسے ہی چلاؤ گے تو صحیح رہے گا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ تو ایک مکھی تک تو بنا نہیں سکتے، تو تم کس چیز کی وجہ سے ان کو پوچھتے ہو، ان کی باتوں کو مانتے ہو، ان کو لے کے چلتے ہو، یا ان کو خوش کرنے کے لیے معاملات کرتے ہو. دیکھو یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. یہ اولیاء، یہ شہداء، یہ قبر میں جو پیر بزرگ ہیں، صالحین ہیں، یہ جو ان کی جو وہ پرستی کی جاتی ہے، یہ اس کی نفی کی جا رہی ہے. تو وہ بھی نہیں چھڑا کے لے جا سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ربوبیت کرنے والا ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے، اللہ تمہیں تکلیفوں سے بچانے والا ہے، اللہ تمہیں آگے کی باتیں بتا کے تمہیں قائل کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، تمہیں کھینچ کے لاتا ہے. تمہارے لیے کیا کیا وہ کرتا ہے، تم نے تو قدر ہی نہ کہی اس کی پہچانی جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا اللہ ہی ہے. اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں مقرر کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. وہ سمیع اور بصیر ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو منتخب کرتا ہے، ان کو پیغام ثانی فر کے منصب دیتا ہے، اور پھر وہ پیغام رساں ملائکہ کسی انسان کے پاس آتے، نبی ان کو بنایا جاتا یا رسول، اور پھر ان تک پیغامات دنیا کے انسانوں تک پہنچائے جاتے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکوں میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا، اور پھر دنیا میں اپنے پیغاموں کو بھیجنے کے لیے وہ انبیاء اور رسولوں کو نامینیٹ کرتا. وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. تو اے لوگوں جو ایمان لائے، اب مجھے آپ کو سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب کر کے ایک فائنل نسخہ بتا رہے ہیں کہ اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے. اللہ نے فضیلتیں بتا دی، جہاد کی بتا دی، شہادت کی بتا دی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا انصار اللہ جو بنیں گے وہ کیا کریں گے، جو شہید ہو جائیں گے ان کے لیے کیا کیا درجے ہیں. تو میں نے اور آپ نے اب کیا کرنا ہے، کیسے اپنی زندگی کا لائحہ عمل کو سیٹ کرنا ہے، میں اور آپ کیا بننا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فلاح
اللہ کا نسخہ دے رہے ہیں کہ یا ایھا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. میرا خیال ہے میں آپ سب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم انصار اللہ بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ سارے وعدے میرے اور آپ کے لیے بھی شامل حال ہو جائیں. کیا کرنا ہے؟ ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع کر لو، سجدہ ریز ہو جاؤ اور بندگی کر لو جو اپنے رب کی. گویا غلام بن جاؤ اپنے رب کے. جب اللہ کی غلامی میں آ جاؤ گے، اپنی میں کو مار دو گے. غلام وہ ہوتا ہے جس کے اندر میں نہیں ہوتی، جو حکم مالک جہاں جب جیسے جتنا دیتا ہے وہ غلام جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے غلام. تو اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرو، جھک جاؤ، بلکہ اپنی پوری کی پوری میں کو اس سے نکال دو، اپنے اندر سے اپنی ناک کو رگڑ دو زمین کے اوپر، سجدہ ریز ہو جاؤ اور پھر اپنے رب کی اطاعت اور بندگی کر لو. غلام بن جاؤ، اپنے زندگیوں کو کھپا دو، گھلا دو. وفعلوا الخیر، نیک اعمال کرنا شروع ہو جاؤ، بلائیوں کے کام میں گھلا دو اپنے آپ کو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح مل جائے. تو کرنے کا بہت خوبصورت نسخہ بتایا جا رہا ہے. اس آیت کو آیت سجدہ بھی کہتے ہیں. دو ائمہ ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سجدہ ہے اور اس آیت کے بعد سجدہ کرنا ضروری ہے. لیکن دو ائمہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت سجدہ اس آیت پہ سجدے کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے رکوع اور سجدے کے حوالے سے. تو جو لوگ کہتے ہیں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، وہ کہتے ان کے بعد 3 دلیلیں اور 3 جواز ہیں. پہلی دلیل تو یہ کہ اس آیت کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وسجدو، کہ سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدے کا حکم ہے. دوسری دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ عقبہ بن عامر جو ہیں ان کی روایت سے آتا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا سورہ حج کو سارے قرآن پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، پس جو ان پر سجدہ نہ کرے وہ انہیں نہ پڑے. ایک اور دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ سورہ حج میں 2 ہی سجدے ہیں. اور عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ حج میں 2 سجدے سکھائے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے 2 سجدے کیے. اب جو لوگ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات ضعیف ہیں اور ان کو راوی کی صحت پر تھوڑا سا شک ہے. لیکن سجدہ کرنا تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے نا، تو یہ بہترین عمل ہے، تو کر لینے میں کوئی میرا خیال ہے قباحت نہیں ہے. اگر کر لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو بہرحال میں نے بتانا تھا، جو مقصد تھا آپ کو بتانا کہ ان کی رائے بھی ہم تک پہنچے اور یہ بھی. تو یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ کیا جائے کچھ نہیں، لیکن کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر بات ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. پچھلی آیت میں فلاح کا نسخہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے. کیا کرو؟ جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں لے آؤ اور اطاعت میں گھلا دو. اتنا زیادہ گھلا دو. اب اس گھلانے کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد. ٹھیک ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو ایسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. سمجھ آئی؟ جہاد کرنے کا حق ہے، ایسا گھلا دو. یہ طریقہ ہے گھلانے کا. ہر وقت جھکے رہو اللہ کے احکامات کے آگے، رکوع کرے رہو. رکوع کس کو کہتے ہیں؟ جھک جاؤ. ٹھیک ہے. سجدہ کیا؟ ناک کو رگڑ دی، پیشانی جھکا دی، اللہ میری میں ختم، تیرا حکم پہلے. پھر کیا کرو؟ غلامی میں لے آؤ، اپنی کوئی سے نہیں ہے. جب رب کا حکم آئے گا یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے کرو ایسے نہ کرو، سب کرتے چلے جاؤ، آنکھیں بند کر کے چلے جاؤ. تو سوچئے ہماری زندگی کا جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانا شروع ہو جاؤ، بلائیوں کے کاموں میں دوڑ لگاؤ. ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کا عمل ہوگا، ہر وہ عمل جو اللہ کو کی اطاعت کے مطابق ہوگا، اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہوگا، سر اطاعت ہم بھی کرنا ہے، تسلیم بھی کرنا ہے، جھک بھی جانا ہے، سجدہ ریز بھی ہو جانا ہے اور غلامی میں کھپا دینا ہے. یہ جہاد کرنے کا حق ہے. اسی کو کہا جاتا ہے جہاد. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کوشش صحیح جد و جہد اور محنت کی جاتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
اللہ کی ناراضگی کو بچنے کے لیے جو کوشش، محنت، صحیح اور جدوجہد کی جاتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں. ٹھیک، جہاد سٹارٹ ہوتا ہے نفس سے، انفرادی طور پر. اب یہ کوشش میں نے انفرادی طور سے لے کر ملک و ملت کی سطح تک جانا ہے. انفرادی میری کوشش جو ہو رہی ہے، کنٹینیوس اپنے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے. دل چاہتا ہے یہ کروں، نہیں کرنا کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا. تو وہ کنٹینیوس جو ہم جہاد کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جہاد بن نفس. ہر وقت کا جہاد ہے جو مجھے آپ کو کرنا ہے. بہت چیزوں پہ دل چاہتا ہے کہ یہ کر لیں لیکن نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ رب کا حکم نہیں ہے، رب کی رضا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انفرادی سطح سے سٹارٹ ہوگا اور یقین مانیے سارا دن گزر جاتا ہے اس چیز کے اوپر، ہے کہ نہیں؟ انفرادی سطح پہ جب انسان کو یہ پریکٹس ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ چیزیں آتی ہیں آپ کے گھریلو سطح پر. پھر آپ اپنے گھر کا نظام ایسا بناتے ہیں، پھر آپ کے گھر کی چیزیں وہ اس سے صحیح ہونا شروع ہوتی ہیں. پھر یہ جہاد گھرانے کی حد تک شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر یہ گھر سے نکل کے آتا ہے معاشرے کے اندر. پھر معاشرے کے اندر جو فتنے فساد اور جو مشرکانہ رسوم و رواج پھیلی ہوئی ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، ان کو نہ کرنا بہت بڑا جہاد ہے. آج جس طرح سے ہماری ایلیٹ جا رہی ہے اس طرح سے نہ ہونا بذات خود ایک بہت بڑا جہاد ہے. تو پھر کہاں پہ گیا؟ گھر سے نکل کے معاشرے کی سطح پر. معاشرے کے بعد اب ملک کے قوانین کی سطح پر. اب جب معاشرے کے اندر سے وہ لڑائی آپ لڑ رہے ہیں، ان رسم و رواج کی نفی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ مہندی پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، ان روایات کی یا رسم و رواج کی نفی کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ یہ ایک جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ملک کے قوانین، جو ہمارے ملک کے قوانین اگر ایسے بنا دیں جو اللہ کی شریعت اور اللہ کے احکامات سے ٹکر لینے والے ہیں، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ تو آہستہ 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 انفرادی لیول سے لے کے یہ امت کے ملک و ملت کے بعد امت کی سطح پر جہاد آتا ہے. اور یہ کیسے کیسے کرتا ہے انسان؟ کیسے کیسے کرتا ہے؟ ابھی ہم نے تمنا کی والی بات پڑھی تھی نا. جب کبھی نبی نے تمنا کی تو شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. تو یہ گویا سب سے پہلا جہاد تو آ گیا، جہادن کبیرہ، جاہدہم بہ جہادن کبیرہ. سب سے بڑا جہاد ہے، اس قرآن کو لے کر جہاد کرو. یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ان سے جہاد کرو. جاہدہم بہ کی ضمیر، ہاں کی ضمیر قرآن کے لیے آتی ہے. اس قرآن کے ساتھ جہاد کرو. گویا قرآن کی نفاذ، اشاعت، تبلیغ، اس کی تعلیم سیکھنا اور پھر سکھانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. کیسے ہوتا ہے یہ؟ زبان سے. سب سے پہلے تو ہم زبان سے ہی کرتے ہیں نا، سیکھتے ہیں، بولتے ہیں، بتاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جہاد باللسان. سمجھ آ گئی؟ تو یہ جہاد باللسان ہے جو ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر آگے سمجھانا ہے. یہ بہت بڑا جہاد ہے. جب یہ ہم بتائیں گے، خود اس پر عمل کریں گے، آگے بتائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ نہیں بدل سکتے، یہ قرآن بدلتا ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ جہاد باللسان ہے جو ہم وقت مجھے اور آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. جو لوگ زبان سے نہیں کر سکتے، بولنے کی اتنی طاقت، قوت، صلاحیت نہیں پاتے، وہ کیا کریں؟ وہ بیٹھ جائیں بس. ٹھیک ہے؟ نہیں، اگر وہ لکھنے کی صلاحیت پاتے ہیں تو جہاد بالقلم کریں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی بہت صلاحیت دی ہوتی ہے، خوبصورت باتیں لکھے، کوئی ایسی ایمان افروز باتیں لکھے، کوئی کہانیاں لکھ دیں جن سے لوگوں کے ایمان متحرک ہو، کوئی شاعری ایسی لکھ دیں کہ جس سے انسان کے ایمان بوسٹ ہو جائیں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو جہاد بالقلم ہے جو انسان کرتا ہے. پھر آج کا جہاد تو سوشل میڈیا کے تھرو بہت ہو سکتا ہے. علامہ اقبال کی شاعری انہوں نے بتائی، اور سوشل میڈیا کے تھرو برہان وانی جس کو شہید کر دیا کشمیر میں، اس نے ایک رات میں میسیجز کیے اور 30,000 تحریک میں ایک رات میں اس کے ساتھ شامل ہو. تو یہ سوشل میڈیا کے تھرو جہاد کیا جا سکتا ہے. نہیں لیکن کیا بات کرنی ہے؟ وہی جو حق ہے، سنی سنائی کی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک طریقہ ہے جہاد بالقلم کا. پھر جہاد باللسان کا. پھر جو لوگ نہیں کر سکتے، میں یہ بھی نہیں، مجھے آپریٹ کرنا آتا، میں یہ بھی نہیں کر سکتی، وہ کیا کریں؟ اللہ نے ان کو مال اگر دیا ہے تو وہ اپنا مال لگا دیں، کیونکہ مال کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا دنیا میں.
تو وہ کیا کریں؟ وہ سورج چاند بن جائیں، وہ اپنی گھر دے دیں، اپنا مال لگائیں قرآن کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، نفاذ کے لیے، لوگ اس کو امر بالمعروف کو بڑھانے کے لیے، نہی عن المنکر کو کرنے کے لیے، منکرات کو دبانے کے لیے. یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ سب بھی جہاد بالمال کی ہی قسم ہے. اور پھر ظالم حکمران کے خلاف اٹھ کر کلمہ حق پکارنا، چاہے زبان سے ہو چاہے لکھ کر ہو، کسی طرح بھی ہو، یہ تو افضل ترین جہاد ہے. پھر اگلا جہاد کیا ہے؟ آگے جو سب سے بڑا جہاد جس کو کہا گیا قتال، جہاد بالسیف، تلوار سے جہاد کرنا. اور تلوار سے جہاد ہر طرح سے ہی ہے. ایک تو تلواریں اس زمانے میں تھی، آج جو ہے وہ جنگی آلات کے تھرو ہے. لیکن کیا صرف ہم نے جا کے صحرا کہہ رہی ہوں، ملک کی جو سرحد ہوتی ہے بس وہیں پر جا کے قتال ہوگی یا وہیں پر فوجی لڑیں گے آپس میں، صرف اسی کو کہتے ہیں؟ آج تو ہر فور فرنٹ پہ ان کا ہمارا پہرا ہونا چاہیے. کہاں کہاں وہ ہمارے اندر آ چکے ہیں، آ رہے ہیں. تعلیمی میدان میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، ہمارے نظام تعلیم میں، ہمارے وہ جو آپ کیا کہتے ہیں تمدن کے اندر، ہماری کلچر میں وہ لوگ آ چکے ہیں. ہر جگہ وہ ان کی یلغار ہو چکی ہے. ہم نے ہر جگہ پر اپنے اپنے لیول پر، جو ٹیچر ہیں وہ اپنی جگہ پر دیکھے، جو ماں ہے وہ اپنے گھر میں اپنی جگہ پر بچوں کو دیکھے، جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی سطح پر دیکھے، ہر کوئی اپنے لیول پر دیکھے ہمارے یہاں وہ لوگ کہاں انویٹ کر رہے ہیں، کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے کام کر رہے ہیں. ایک رات کی گھڑی بھر کا پہرا مجاہد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی فضیلت بتائی ہے کہ لیلۃ القدر میں ہجر اسود کے سامنے پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اتنی زیادہ اس کی فضیلت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا مجاہد بھی بنائے، دین کا مہاجر بھی بنائے. یہ جو دین کے مہاجر ہیں اور مجاہد ہیں، یہ جب آخرت میں ہوں گے تو باقاعدہ اپنے اعمال کی کھیتیاں کاٹ رہے ہوں گے. کھیتیاں کاٹیں گے پھر آ جائیں گی، کھیتیاں کاٹیں گے پھر اگائیں گی. پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معراج میں کہ یہ مجاہد ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی بھر جہاد کرتے رہے اور ان کے جہاد کی وجہ سے وہ اجر اپنے کاٹتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ جاریہ بنانے کی اور ان اجروں کو کاٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تلوار سے میدان جنگ میں جہاد کرنا، اس کو بھی افضل جہاد میں شامل کیا گیا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو فرمایا، تم کو اللہ نے اپنے کام کے لیے چن لیا. ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی مجھے آپ کو بتایا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جس کو میں نے اب لوگوں کے لیے نکالا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے تمہیں میں نے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے. جب اللہ نے مجھے اور آپ کو چن ہی لیا ہے تو پھر میں اور آپ انصار اللہ کیوں نہ بنے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. کوئی نہیں میں نے بتایا کہ تم شافعی بن جاؤ یا بریلوی بن جاؤ یا حنفی بن جاؤ. نہیں، لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر مسلم حنیف ہو کے یکسو ہو کر اپنا سمت کہاں رکھنا ہے؟ اللہ کی طرف. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار. کس کا فرما بردار ہونا ہے؟ اللہ کا فرما بردار ہو جاؤ. اپنی توجہ مرکوز کر دو اللہ کی طرف. مسلم حنیف بن جاؤ. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہو جاؤ. اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام اللہ نے مسلم ہی رکھا ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. بس نماز قائم کرو. اب آخری چیز بتائی جا رہی ہے. اب اللہ نے مجھے اور آپ کو طریقہ بتا دیا کیا کرنا ہے. مجھے اور آپ کو تفرق بازی سے اجتناب کرنا ہے. اپنے آپ کو صرف مسلم کا نعرہ لگانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں تو کروا رہے ہیں کہ صرف اور صرف ایک نام ہے تمہارا، مسلم. نحن لہ مسلمون بن جاؤ. اپنی ساری عبادات کو اللہ کے لیے خالص کر لو. نحن لہ عابدون اور پھر نحن لہ مخلصون کا جب تمہارا معاملہ ہونے لگے گا نا تو اللہ کے لیے اپنی ہر عبادت کو خالص کر کے کیا کرنا؟ بس نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ.
وہ تمہارا مولا ہے، بہت ہی اچھا مولا ہے اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ جب تم اللہ کے مددگار بنو گے تو اس سے بڑھ کر مدد کرنے والا تمہارا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب آخری کچھ آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے مخاطب کیا اور بتا دیا کہ میرے اور آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں۔ ریوائز کر لیجئے، دوہرا لیجئے، ارکعو کرو، جھک جاؤ، پھر سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر بندگی کر لو، غلام بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے، اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں گھلا دو، ایسے کہ جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ پھر اللہ نے کہا اب تم نماز کو قائم کرو، پھر زکوٰۃ کو ادا کرو، اور پھر کیا کرو؟ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، صرف اللہ سے وابستہ ہو کہ اپنا مسلم حنیف بن جاؤ، ہر قسم کے شرک کی نفی کر دو، اور بس وہی اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے مددگار بن جاؤ، وہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نحن لہ مسلمون کا نعرہ لگا کے ہماری عبادات، ہماری بندگی کو اپنے لیے خالص کر لے، اور ہمیں مسلم حنیف بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا مددگار اور مجاہد اور مہاجر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کاموں کو، اعمال اور نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے قبول فرما دے، اور اللہ ہمارا بہترین، ہمارا اور ہماری اولادوں کا بہترین مددگار بن جائے۔ صدق اللہ العظیم، آمین ثم آمین۔